بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى كل من دعا بدعوته وسن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس مختصر سے وقت میں حسن نیت کے ساتھ صحیح بات کہنے کی، اس کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ پر یہ ارشاد فرمایا ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ آج انہی دونوں آیتوں کے ذیل میں کچھ باتیں عرض کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیتوں کا صحیح مفہوم میرے دل میں ڈال دے اور ہم سب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اللہ سے مانگیں کہ جو باتیں ان آیتوں میں کہی گئی ہے اللہ وہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ میری محترم بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، اللہ تک پہنچنے کے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ وہ ہے جس کو تصوف کی زبان میں جذب کہتے ہیں، اور اس کے بعد سلوک ہے۔ پہلے جذب اور پھر سلوک۔ اور دوسرا راستہ وہ ہے کہ پہلے سلوک اور اس کے بعد جذب۔ اگرچہ یہ مضمون بہت بھاری ہے، لیکن میں کوشش کروں گا اس کو ہماری اپنی عام فہم زبان کے اندر اس کو جتنا بھی ہلکا کر کے بیان کر سکوں تاکہ ہر کس و ناکس کے سمجھ میں آ جائے۔ جذب اور سلوک یہ دراصل اس آیت کا مضمون ہے جس کی میں نے تلاوت کی کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ایک راستہ یہ ہے کہ اللہ خود اپنے بندوں میں سے اور اپنے بندیوں میں سے کسی کا انتخاب فرما لے، اور اس کے بعد پھر وہ منتخب ہو جانے کے بعد اپنی زندگی کو اللہ کی مرضیات پر گزارنے لگے
یہاں تک کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ اس کی دو مثالیں میں دیتا ہوں۔ ایک مثال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے کی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ معاذ اللہ اس ناپاک ارادے کے ساتھ اپنے گھر سے نکلے اور ہاتھ میں ننگی تلوار تھی کہ آج جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کام تمام کر دیں اور آپ کا قتل کر دیں۔ راستے میں ایک صحابی کی ملاقات ہوئی، انہوں نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس حال میں دیکھا تو انہوں نے پوچھا، عمر کیا ارادے ہیں، کہاں جا رہے ہو اس ننگی تلوار کو لے کر؟ حضرت عمر نے بڑے غصے میں کہا کہ آج میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ معاذ اللہ حضور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قصہ ختم کر دوں، تاکہ جو ہے یہ جس دین کو وہ لے کر آئے ہیں، جس کی وجہ سے گھروں کے اندر انتشار ہے اور جس کی وجہ سے وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، آج میں حضور کا خاتمہ کر دوں۔ ان صحابی نے کہا، عمر حضور کا خاتمہ تو بعد میں کرنا، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو۔ حضرت عمر نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ کیا مطلب؟ کہا کہ تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی دونوں ایمان قبول کر چکے ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ غصے سے لال پیلے ہو گئے اور انہوں نے اپنی بہن کے مکان کا رخ اختیار کیا اور جا کر پہنچ کر دروازے پر بڑی زور سے دستک دی۔ بہن اپنے بھائی کے انداز کو سمجھتی تھی، وہ سمجھ گئی کہ عمر ہے اور کسی اچھے ارادے سے نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے شوہر کو کمرے میں چھپا دیا اور خود دروازے پر آئی اور دروازہ کھول دیا۔ حضرت عمر داخل ہوئے اور انہوں نے برجستہ پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم اور تمہارے شوہر بددین ہو گئے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس دین کو تمہوں نے قبول کر لیا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ تو بہن نے کہا کہ اے عمر، جو دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اگر وہ دین سچا ہو تو اس دین کے قبول کرنے میں کیا حرج ہے؟ اس کو سن کر حضرت عمر کو اور غصہ آیا اور انہوں نے اپنی بہن کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ تو ان کی بہن نے کہا، عمر رک جاؤ، اگر تم باطل کے معاملے میں ضد پر ہو تو میں حق کے معاملے میں بھی ضد پر ہوں، اس لیے کہ تم نے اور میں نے دونوں نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے۔ دونوں کی آوازیں بلند ہوئی تو جو بہنوئی حضرت عمر کے جو کمرے میں چھپے ہوئے تھے وہ اندر سے باہر آئے
اور انہوں نے اپنی شریک حیات یعنی حضرت عمر کی بہن کی پشت پناہی کی، ان کو سہارا دیا اور ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور دونوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ عمر تم سے جو ہو سکتا ہے تم کر لو، بے شک ہم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس دین کو ہم نے قبول کر لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہا کہ اپنی بہن کے ساتھ ساتھ اپنے بہنوئی پر بھی ہاتھ پائی کریں، تو وہ صحابی جو ان دونوں کو قرآن سکھا رہے تھے وہ اب تک سامنے نہیں آئے تھے، وہ جو چھپے ہوئے تھے وہ بھی باہر نکل کر آ گئے، اور ان کے ہاتھ میں قرآن کا وہ صحیفہ تھا جو وہ دونوں کو سکھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا کہ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت ان صحابی نے کہا، عمر یہ وہ قرآن ہے جس کو اللہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ حضرت عمر نے کہا لاؤ مجھے دکھاؤ، میں دیکھوں اس کو پڑھوں۔ تو بہن نے کہا کہ نہیں عمر، تم اپنے کفر کی وجہ سے ناپاک ہو، نجس ہو، اور یہ اللہ کا کلام بہت پاک کلام ہے، ہم گندے آدمی کے ہاتھ میں یہ کلام نہیں دے سکتے، تم کو اگر یہ دیکھنا ہے، پڑھنا ہے تو پہلے وضو کر لو اور اس کے بعد پھر ہم تم کو یہ دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کیا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں وہ صحیفہ، وہ قرآن کی وہ آیتوں کا وہ ورق جو ہے وہ دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پڑھا، اور اللہ کا کلام تھا جو اتنا نورانی تھا، اتنی اس کے اندر جاذبیت تھی، اتنی اس کے اندر کشش تھی کہ حضرت عمر کی دل کی دنیا بدل گئی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے لے چلو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں۔ وہ اسی طرح ننگی تلوار لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس مدرسے میں جس کا نام دار ارقم تھا، اس مدرسے کی طرف انہوں نے رخ کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مٹھی بھر ان صحابہ کو، اپنے جانثاروں کو، اپنے چہیتوں کو قرآن کی وہ تعلیم دے رہے تھے، اور اللہ کی طرف سے نازل کردہ آیتوں کو سنا رہے تھے اور اس کے مفہوم کو سمجھا رہے تھے کہ اتنے میں مدرسے دار ارقم کے دروازے پر دستک ہوئی۔ سب کو تعجب ہوا کہ اس وقت کون آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اشارہ کیا کہ دیکھو دروازہ پورا مت کھولنا، لیکن آڑ میں سے کیواڑ ہلکا سے کھول کر دیکھ لو کہ کون ہے۔ وہ صحابی انہوں نے دروازے کو ہلکے سے کھولا تو دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے کہ یہ اور کوئی نہیں تھا بلکہ عمر ابن خطاب تھے، اور ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے تھے۔ یہ سن کر صحابہ نے بھی اپنی تلواریں گھسیٹ لی، نیام سے باہر نکال لی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اچھی نیت سے آیا ہے تو ہم اس کو لبیک کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے، اور اگر وہ بری نیت سے آیا ہے تو پھر ہم اس کو جو ہے موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔
اس مجلس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ایمان لا چکے تھے وہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول آنے دیجئے، اگر وہ اچھی نیت سے آیا ہے تو میں اس کا استقبال کروں گا، اور اگر وہ بری نیت سے آیا ہے تو میں اسی کی تلوار سے اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دوں گا۔ دروازہ کھولا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ جب ان پر پڑی ہے، چونکہ دل کی دنیا تو بدل چکی تھی، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا اے اللہ کے رسول، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں مومن ہونا چاہتا ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ بس یہ سننا تھا کہ جتنے صحابہ موجود تھے ان کی برجستہ ان کی زبان سے اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوئے، اور سب کے اندر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی، اور انہوں نے سب نے جب حضرت عمر نے کلمہ پڑھ لیا اور ایمان قبول کر لیا، سب نے ان سے بغل گیر ہوئے، مصافحہ کیا، ان کو مبارکباد دی۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ اب تک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دار ارقم میں چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب ابھی بھی اللہ کے رسول نے فرمایا نماز کے لیے دار ارقم میں پڑھنے کے لیے، حضرت عمر و اللہ کا شیر، اس نے کہا اے اللہ کے رسول، آج سے نماز بند کمرے میں نہیں ہوگی، بلکہ آج کے بعد نماز جو ہے بیت اللہ میں ہوگی۔ اور فرمایا آپ سب چلیں میرے ساتھ، میں دیکھتا ہوں کوئی کس کے اندر ہمت ہے کہ جو عمر کو روک سکے۔ سب کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ وہاں بڑے بڑے سرکش اور سرغنہ لوگ جمع تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اعلان کیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، اور میں یہاں اس وقت نماز پڑھوں گا، اگر کسی کی ماں نے دودھ پیا ہو تو وہ مجھ سے آ کر بھیڑ لے اور مجھ سے آ کر ٹکرا جائے، اور اگر اس کے اندر اس کی ہمت نہیں ہے تو وہ بیت اللہ کو چھوڑ کر چلا جائے۔ بس ایک ایک کر کے سب روانہ ہو گئے، اس لیے کہ حضرت عمر ان جانبازوں میں سے تھے، حضرت عمر ان بہادروں میں سے تھے کہ جن کی بہادری کے چرچے عرب کے اندر اور عجم کے اندر مشہور تھے۔ یہ جو ہم نے قصہ سنا، اسی کے قصے کے خاتمے میں کتابوں کے اندر ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک صحابی نے جس دن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان قبول کیا، اس سے جو پہلی رات تھی، اس پہلی رات میں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دعا مانگتے ہوئے سنا تھا کہ اے اللہ، حضرت عمر ابن خطاب کو ہدایت دے دیجیے۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ جو حضرت عمر کا انتخاب ہوا تھا، یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دعا کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے عمر کو جذب فرما لیا، قبول فرما لیا، اور اس کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ پوری زندگی جو ہے وہ ایک ایسے مجاہدے میں گزری کہ جس وقت ان کا آخری دم نکل رہا تھا اور انہیں شہید کر دیا گیا تھا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ چاہا کہ اپنے والد ماجد امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو اپنے گھٹنے پر رکھ کر اپنے پر آرام دلائے۔ تو یہی وہ عمر تھے جنہوں نے
اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ عبداللہ میرا سر جو ہے زمین پر ڈال دے، میرا سر زمین پر ڈال دے اور میرے چہرے کو گرد آلود ہونے دے، ہو سکتا ہے اللہ کو میری اس گرد آلود چہرے پر کوئی رحم آ جائے اور کوئی محبت کے فوارے پھوٹ پڑیں اور اللہ مجھے معاف فرما دے اور میری مغفرت فرما دے، اس لیے آپ میرے چہرے کو اپنی گود سے ہٹا کر زمین پر ڈال دیجیے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، یہ جو پہلے جو تھا حضرت عمر کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا وہ اللہ کا انتخاب کا معاملہ تھا۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنا بنا لیتے ہیں، اپنا بنا لیتے ہیں، اور جب اپنا بنا لیتے ہیں تو پھر اس کو اپنے راستے پر چلنے کی ہدایت بھی دے دیتے ہیں۔ تو یہ جذب تھا، اور اس کے بعد پوری زندگی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سلوک تھی۔ تو یہ ہے منشا اور مفہوم اس آیت کا۔ اور جو دوسری آیت میں نے تلاوت کی، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ آیت دراصل ہم جیسے اور آپ جیسے عام ایمان والوں کے لیے بڑی سہارے کی آیت ہے۔ اجتباء کا تعلق اللہ کا اپنے خاص بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، اپنے ان چہیتوں بندوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کی نگاہ کرم اللہ پہلے سے ہی جن کو تاڑ لیتی ہے۔ لیکن یہ جو دوسری آیت میں جو اشارہ کیا گیا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راستے کے مجاہدے برداشت کرے گا ہم اس کو ہدایت کی راہ پر چلاتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ ہم اس کو ہدایت یافتہ اس کو کر دیں گے۔ تو اس آیت میں اللہ والے فرماتے ہیں کہ پہلے سلوک ہے، اس کے بعد جذب ہے۔ پہلے ایک راستہ دیا گیا ہے کہ ان راستے پر چلو، مجاہدہ کرو، اپنی جی کی چاہتوں کو چھوڑو، اپنے اللہ کی مرضی کو اپنی ہر مرضی پر غالب کرو، اللہ کے ہر فیصلے کو اپنے فیصلے پر غالب کرو، اور اسی طرح زندگی گزارتے رہو، اور مایوس مت ہونا کہ یہ جو تمہارا سلوک ہے اور یہ جو تمہاری صراط مستقیم پر چلنے کی جو تمہارے کی توفیق ہے، یا ایک نہ ایک دن اس منزل پر لے جائے گی جس دن وہ منزل یہ ہوگی کہ اللہ فرما دیں گے کہ اس نے بہت مجاہدے کیے ہیں، اب میں اس سے راضی ہوں، اور یہ میں اس کو اپنے سے راضی کر دوں گا، اور اللہ اس کو جو ہے اپنا بنا لیں گے۔ تو میری محترم بہنوں اور بزرگوں اور بھائیوں اور دوستوں، کہ اللہ تک پہنچنے کے یہ دو راستے ہیں، ایک جذب ہے، اس کے بعد سلوک ہے، جو اللہ کے چند منتخب بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، چہیتوں بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور دوسرا راستہ جو ہے یہ عام مسلمین کے لیے ہے، عام امت مسلمہ کے لیے ہے، کہ جو بھی اس راستے پر چلنا شروع کرے گا وہ اللہ تعالیٰ آخر میں اس کو اپنا بنا لیں گے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ ایک فقیر جو ہے صبح صبح جب محل کھلا ہے، محل کا دروازہ جب کھلا ہے، تو فقیر محل کے دروازے سے شہر کی جو فصیل ہوتی ہے اس کا جب دروازہ کھلا ہے، جو محل جو اندر داخل ہوا شہر میں، تو بادشاہ سلامت کے سپاہیوں نے ان کو پکڑ لیا، اور پکڑ کر بادشاہ سلامت جس منزل پر رہتے تھے اس منزل کے نیچے لا کر ان کو کھڑا کر دیا۔ اوپر سے بادشاہ سلامت نے کمان پھینکی اور ان سے کہا کہ تم اس پر بیٹھ جاؤ۔ وہ فقیر اس پر بیٹھ گیا، اور
بادشاہ نے وہ کمان اوپر کھنچوا لی اور بادشاہ کے سامنے وہ چند منٹوں کے اندر حاضر ہو گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم اللہ کے ولی کیسے بنے، اللہ کا قرب تم کو کیسے ملا؟ تو اس فقیر نے کہا کہ جب آپ نے مجھ سے ملنا چاہا، جب آپ نے مجھ کو اپنا قرب دینا چاہا، جب آپ نے مجھ سے اپنی ہم کلامی کا ارادہ کیا، تو اگر میں یہ چاہتا تو یہ میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں اگر یہ چاہتا تو میری زندگی بھر میری یہ تمنا کبھی پوری نہیں ہوتی، اس لیے کہ آپ کے سپاہی، آپ کا لشکر، آپ کے محل کے دربان، یہ سب مجھے روکتے تو میں کبھی آپ تک خود نہیں پہنچ سکتا تھا۔ لیکن جب آپ نے میرے بارے میں ارادہ کر لیا اپنے تک بلانے کا اور اپنے سے قریب کرنے کا، تو آپ نے کمان پھینک دی اور میں اوپر آپ کے پاس پہنچ گیا۔ فرمایا اللہ نے جب مجھ کو اللہ جب اپنے کسی بندے کو اپنا قریب اور اپنا دوست بنانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی طرح کمان پھینک کر اس کو اپنے پاس بلا لیتا ہے اور اپنی ولایت کا تاج اس کے سر پر رکھ دیتا ہے۔ یہ ہے اجتباء، کہ اللہ جب کسی بندے کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اپنی طرف منتخب فرما لیتے ہیں۔ حضرت مولانا عبد الحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یقیناً جذب تو ہوا، لیکن اس فقیر کا پیدل چل کر آنا، پکڑا جانا اور اس کے بعد محل سرائے کے نیچے کھڑا کر دیا جانا اور کمن کے اوپر بیٹھ کر اوپر تک جانا، فرمایا یہ اس کا سلوک تھا۔ اس نے وہ سلوک کی راہ ہموار کر لی، تب بادشاہ نے اس کے لیے جو ہے جذب کا فیصلہ کر لیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، اللہ تک پہنچنے کے یہ دو راستے ہیں۔ ایک راستہ خواص اور خاص الخواص کا ہے، اور ایک راستہ مجھ جیسے اور آپ جیسے کمزور مسلمانوں کا اور کمزور امت مسلمہ کا اور کمزور ایمان والوں کا ہے، کہ ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے زندگی میں مجاہدہ کریں، اور مجاہدہ یہاں تک کرتے رہیں کہ یہاں تک کہ اللہ کے پاس جانے کا وقت قریب آ جائے اور اللہ یہ فیصلہ سنا دے کہ میں اپنے بندے سے راضی ہوں اور اس کو میں نے اپنا بنا لیا، اس کے لیے جو ہے ہر نعمتیں میں اس کو دوں گا جو نعمتیں میں نے اس کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اس لیے مایوسی ہرگز اس راستے میں نہیں ہے۔ کوئی آدمی یہ مایوس نہیں ہو سکتا کہ میں اگر چلنا چاہوں گا تو پتہ نہیں منزل پر پہنچوں گا یا نہیں پہنچوں گا۔ ہر آدمی جو ہے ہمت کر سکتا ہے، ہر عورت ہمت کر سکتی ہے، راستے پر چل سکتی ہے، تھوڑا سا مجاہدہ ہوتا ہے، کہیں آنکھوں کا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، کہیں زبان کا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، کہیں کانوں کا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، کہیں جسم کے دوسرے اعضاء کا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ جب آدمی اس مجاہدے کے دور سے گزرتا ہے اور گزرتے جو ہے وہ منزل کے اس مرحلے پر پہنچ جاتا ہے جس منزل کے مرحلے پر پہنچ کر اللہ اس کا انتخاب فرما لیتے ہیں، اللہ اس کو اپنا بنا لیتے ہیں۔ اس لیے ہم سب اس کی نیت اور ارادے کریں اور اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہم بھی آپ تک پہنچنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے لیے یہ راستہ آسان فرما دیجئے، یہ مجاہدے ہمارے لیے آسان فرما دیجئے، اور ان مجاہدوں کے ذریعے سے ہمیں اپنا قرب عطا فرما دیجئے، اور ان مجاہدوں کے ذریعے سے ہمیں اپنا آپ ہمارے بن جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ جب بندہ عمل اور دعا دونوں پیش کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے سچے عمل کو، اس کی سچی نیت کو دیکھتے ہیں، اس کے جذبے کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے،
اللہ جانتے ہیں کہ کون سچا ہے اپنے ارادے میں اور کون سچا ہے اپنی نیت میں اور کون مجاہدہ کر رہا ہے اور کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے بعض اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب بندہ چلنا شروع کرتا ہے، اللہ کی طرف لپکنا شروع کرتا ہے، مجاہدہ کرتا رہتا ہے، لیکن قضا اور قدر اس کے اوپر جب غالب آ جاتی ہے تو پھر کل قیامت کے دن جب اس کو اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے کیا مانگا کرتا تھا۔ حالانکہ اللہ جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس بندے کی عزت کو بڑھانے کے لیے، اس کے درجے کو بڑھانے کے لیے اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، دریافت فرماتے ہیں کہ میرا یہ بندہ مجھ سے کیا مانگا کرتا تھا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ یہ آپ سے آپ کا قرب مانگتا تھا، یا آپ سے آپ کی محبت مانگتا تھا، یا آپ سے آپ کا فضل مانگتا تھا۔ اے اللہ، مانگتا تو یہی تھا، لیکن قضا اور قدر غالب آ گئی، اس لیے وہ اس منزل تک تو نہیں پہنچ پایا۔ ہاں، لیکن یہ اپنے راستے پر چلتا رہا اور منزل پر پہنچنے سے آنے سے پہلے آپ کا فیصلہ اور قضا اور قدر جو ہے اس کے اوپر غالب آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو گواہ بنا کر فرماتے ہیں کہ میرا بندہ اگر میری طرف چل رہا تھا اور اپنے چلنے میں اس کی نیت اچھی تھی، اس کی نیت صاف تھی، اس کی نیت صحیح تھی، تم سن لو کہ میرا معاملہ یہ ہے اور میرا ضابطہ یہ ہے کہ میں ایسے بندوں کو جو میرے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں، جو منزل پر ابھی نہیں پہنچے ہیں، تو میں ان کا حشر آج جو ہے کاملین کے ساتھ کر دوں گا، ان لوگوں کے ساتھ کر دوں گا جو اپنی منزل پر پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ سالکین جو ہے کل قیامت کے دن کاملین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں یا تو موت سے پہلے کاملین کا درجہ عطا فرما دے، اور اگر یہ ہم اس درجے تک نہیں پہنچ پائے تو کم از کم اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سالکین میں ہمارا شمار کر دے کہ ہم سچی نیت سے اللہ کی طرف لپک رہے ہوں، مجاہدہ کر رہے ہوں، گناہوں سے بچ رہے ہوں، اللہ کو راضی کرنے والے کام کر رہے ہوں اور اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچ رہے ہوں، تو انشاءاللہ یہ سالکین کل انشاءاللہ کاملین میں ان کا شمار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو بات میں نے صحیح کہی ہو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو بات غلط ہو اللہ اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد